بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، آج ہمارا اردو کا لیکچر نمبر 23 ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پچھلی کلاس میں جو ہے وہ نظم حمد کا مطالعہ کیا تھا اور اس کو پڑھنے کے بعد اس کے الفاظ معنی دیکھے تھے اور اس کی کچھ وضاحت بھی میں نے آپ کے سامنے کی تھی۔ آج ہم نظم حمد سے متعلقہ عملی کتاب میں موجود جو ہے وہ تحریری کام کرنے والے ہیں۔ اپنی عملی کتاب کا صفحہ نمبر 25 کھول لیجئے۔ صفحہ نمبر 25 پر آپ کو دیکھیے نظم حمد کا وہ ٹائٹل نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد نیچے آپ کو حمد کی تعریف نظر آ رہی ہوگی۔ یہ دیکھیے، حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ کی تعریف بیان کی گئی ہو، ٹھیک ہے، حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ کی تعریف بیان کی گئی ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ تعریف بھی آپ کو یاد کرنی ہے، صحیح ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہے؟ سوال نمبر 1، مندرجہ ذیل سوالات کے جواب لکھیے، یعنی آپ کو یہ سوال دیا ہوا ہے اور جواب کے لیے نیچے آپ کو لائن دی گئی ہے، آپ جو ہے اس کا جواب یہاں پر لکھیں گے۔ ہم کس نظم کو کہتے ہیں؟ اب آپ اس کے جواب میں یہ والی بات ایسے بھی لکھ سکتی ہیں کہ ہم اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ کی تعریف بیان کی گئی ہو۔ میں نے لکھا ہے جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اسے حمد کہتے ہیں۔ تو دونوں طرح سے ٹھیک ہے، آپ یا یہ والا جواب لکھ لیجئے یا یہ والا جواب لکھ لیجئے، ٹھیک ہے میرا بیٹا۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 دیکھیے میرا بیٹا، ہمیں کس نے پیدا کیا ہے؟ جواب کیا ہے اس کا؟ کس نے پیدا کیا ہے ہمیں؟ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 دیکھیے، چڑیاں کس کی تسبیح کرتی ہیں؟ یاد ہے نا آپ کو ہم نے کیا پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ تو چڑیاں کس کی تسبیح کرتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی۔ تسبیح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تعریف بیان کرنا۔ تو تعریف کس کی بیان کرتی ہیں چڑیاں؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتی ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 دیکھیے، مچھلی کہاں تیرتی ہے؟ کہاں تیرتی ہے مچھلی؟ مچھلی جو ہے وہ پانی میں تیرتی ہے یا آب رواں۔ آپ نے نظم میں جو پڑھا ہے وہ کیا ہے؟ آب رواں۔ تو آب رواں کسے کہتے ہیں؟ پانی کو، ٹھیک ہے نا۔ تو مچھلی کہاں تیرتی ہے؟ پانی میں تیرتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ دوبارہ ان سوالات کو دیکھ لیتے ہیں۔ ہم کس نظم کو کہتے ہیں؟ ہم اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے۔ پھر ہمیں کس نے پیدا کیا ہے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلا سوال ہے، چڑیاں کس کی تسبیح کرتی ہیں؟ چڑیاں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہیں۔ اور مچھلی کہاں تیرتی ہے؟ مچھلی پانی میں تیرتی ہے، صحیح ہے میرا بیٹا۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 26 پر دیکھیے، آپ کے پاس سوال کیا ہے؟ ہم معنی الفاظ کو تیر کے نشان سے ملائیے، ٹھیک ہے۔ ہم معنی الفاظ یعنی ایک لائن میں آپ کے پاس یہ الفاظ ہیں، اب اس کے ان کے جو ہم معنی یعنی وہ الفاظ جن کے معنی ان الفاظ میں سے ہیں، یعنی اس لفظ کا جو معنی آپ کو اس طرف سے ڈھونڈنا ہوگا۔ تو دیکھیے، ایک انہوں نے آپ کو مثال کے طور پر کر کے بتایا ہے۔ تعریف کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ حمد، ٹھیک ہے، حمد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تعریف۔ پھر اس کے بعد رائے گاں، رائے گاں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بیکار، صحیح ہے۔ پھر چہکتی ہیں، چہکتی ہیں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تعریف کرتی ہیں، صحیح ہے میرا بیٹا۔ اس کے بعد آب رواں، ہم نے آب رواں کا پڑھا تھا، یاد ہے آپ؟ ابھی میں نے بتایا آپ کو، بہتا پانی۔ اس کے بعد ہے خوش انا، خوش انا کا مطلب چڑھنے کو میرے گھوڑا یہ خوش انا بنایا کیا ہے؟ فرمانبردار، ٹھیک ہے۔ تعریف کا حمد ہو گیا، رائے گاں، بیکار، چہکتی ہیں، تعریف کرتی ہیں، آب رواں، بہتا پانی، خوش انا، فرمانبردار، صحیح ہے میرا بیٹا۔ اس کے بعد آپ کا سوال نمبر 3 دیکھیے۔ سوال نمبر 3 ہے، درج ذیل جملوں میں سے جو صحیح ہیں ان کے آگے سواد
اور جو غلط ہیں ان کے آگے غین. صاد کا مطلب یعنی صحیح اور غین کا مطلب کیا ہو گیا؟ غلط. تو جو صحیح ہوگا اس کے آگے آپ صاد لکھیں گے اور جو غلط بات ہوگی اس کے آگے ہم کیا لکھیں گے؟ غین لکھیں گے. اب دیکھیے پہلا سوال کیا ہے. پہلی بات کیا لکھی ہے؟ چڑیاں آب رواں میں اڑتی ہیں. کیا بات ہے؟ کیا ہوا ہوگا؟ یہ صحیح ہے؟ صحیح بات ہے یا غلط ہے؟ آب رواں کا مطلب بہتا پانی ہوتا ہے. تو کیا چڑیاں بہتے پانی میں اڑتی ہیں؟ جی نہیں، چڑیاں جو ہیں وہ ہوا میں اڑتی ہیں، فضا میں اڑتی ہیں. تو اس کا مطلب ہے یہ کیا ہے؟ یہ غلط ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسرا ہے اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز رائے گاں نہیں بنائی. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز رائے گاں نہیں بنائی. کیا اسٹیٹمنٹ ہے؟ یہ عبارت جو ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بیکار بنائی ہے؟ جی نہیں، اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بھی بیکار نہیں بنائی. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ صحیح ہے. پھر نمبر 3 ہے ہمیں ہر وقت اللہ کی تعریف بیان کرنی چاہیے. بالکل صحیح بات ہے کہ ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید کرنی چاہیے. تو یہ سوال بات بھی بالکل ٹھیک ہے. تو اس کے آگے بھی ہم صاد لکھیں گے. پھر اس کے بعد ہے تسبیح خواں کے معنی ہے تسبیح بیچنے والا. یہ معنی تو نہیں ہے اس کے معنی تو ہے تعریف کرنا. ٹھیک ہے نا. تو تسبیح خواں جو ہے وہ تعریف کرنے والا ہوتا ہے، تسبیح بیچنے والا تو نہیں ہوتا. تو یہ بات کیا ہے؟ یہ غلط ہے. اس کے آگے آپ غلط لکھیں گے. پھر ہے گھوڑا ایک فرما بردار جانور ہے. یاد ہے نا آپ کو خوش آنا کا مطلب کیا تھا؟ فرما بردار. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ بات بھی بالکل ٹھیک ہے. صحیح ہے میرا بیٹا. دوبارہ سے دیکھتے ہیں اس کو. چڑیاں آب رواں میں اڑتی ہیں. غلط. اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز رائے گاں نہیں بنائی. صحیح. ہمیں ہر وقت اللہ کی تعریف بیان کرنی چاہیے. صحیح. تسبیح خواں کے معنی تسبیح بیچنے والا کے ہیں. غلط. گھوڑا ایک فرما بردار جانور ہے. صحیح. ٹھیک ہے میرا بیٹا. اب صفحہ نمبر 27 پر آپ لوگوں کے لیے ایک چھوٹی سی سرگرمی یعنی ایکٹیویٹی ہے. سوال یہ ہے کہ کسی اور کتاب سے حمد کی عکسی نقل یعنی فوٹو کاپی یہاں چسپاں کریں. چسپاں کا مطلب ہوتا ہے چپکانا. یعنی آپ کے گھر میں آپ کے اگر کوئی بہن بھائی پڑھتے ہیں یا پھر کسی بھی اور کتاب سے جو ہے آپ لوگ، جیسے آپ لوگوں کا اقرا کا مجلہ ہوتا ہے اس میں ہوتی ہیں حمد وغیرہ. ٹھیک ہے. تو اس میں سے اس کی فوٹو کاپی نکلوا کر اس حمد کی، جیسے نظم حمد ہوتی ہے، اس حمد کی فوٹو کاپی جو ہے وہ آپ کو اس جگہ پر چپکانی ہے. ٹھیک ہے میرا بیٹا. یہ جگہ جو ہے اس لیے آپ کو خالی یعنی خود سے نہیں لکھنا. ٹھیک ہے. بلکہ آپ کو اس کی فوٹو کاپی جو ہے وہ لگانی ہے، یعنی اس کی تصویر آپ کو یہاں پر لگانی ہے. ٹھیک ہے میرا بیٹا. تو یہ آپ کا کام ہے. تاریخ کا اندراج کرنا صفحات پر بالکل بھی مت بھولیے گا. جس تاریخ پر یہ کام ہو اس تاریخ کا اندراج جو ہے وہ ضرور ان صفحات پر کر لیجیے گا. اب یہ دیکھیے طالبات، دوبارہ سے میں آپ کو سوال جواب دکھا رہی ہوں تاکہ آپ کو اچھے سے کام کرنے میں آسانی ہو جائے. سوال نمبر 3. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد سوال نمبر 4. اس کے بعد یہ دیکھیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کا صحیح غلط والا سوال، اور آخری سوال کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اس میں آپ نے کیا کرنا ہے. آپ نے جو ہے وہ اس میں کسی بھی اور جگہ سے حمد کی ایک فوٹو کاپی نکلوا کر آپ کو لگانی ہے. ٹھیک ہے. اس طرح ہمارا یہ عملی کتاب کا کام جو ہے یہ ختم ہو گیا ہے. انشاءاللہ اگلی کلاس میں نئے کام کے ساتھ آپ کے ساتھ دوبارہ موجود ہوں گی. تب تک کے لیے فی امان اللہ.